إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص من مال أو كما قال ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے اور اربوں خربوں انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں آقا انعامدار امام الانبیاء خاتم الرسول جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوا مہمان جانے کی تیاریوں میں ہے۔ بہت موقع دیا اللہ نے ہمیں، 29-30 دنوں میں سے اب تک 24 دن گزر چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں بالخصوص اور عام سال میں بالعموم روزانہ پکار کر کہتے ہیں، رمضان کا خصوصی پیکج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے اور میں رب اس کو عطا کر دوں، اور فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایسا کون ہے جو صبح غلطی کرتا ہے، صبح گناہ کرتا ہے تو شام کو مجھ سے معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ جس سے رات کو غلطی ہو جائے، رات کو خطا ہو جائے، رات کا گناہ کوئی کر بیٹھے، رات کے اندھیروں کے سناٹوں میں غلطی کا شکار ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ رات کو ہی ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے اپنے غلطی کی معافی مانگ لو تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ وہ موقع ہم سے تیزی کے ساتھ چھنتا چلا جا رہا ہے۔ 4 دن تقریباً یا 5 دن باقی ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کر لیں۔ اور رمضان کا جو مقصد تھا، جو اللہ نے ہمیں یہ مہینہ جس وجہ سے عطا کیا، جو حجت بنایا، کل قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا، میں نے رمضان کا مہینہ دیا تھا تو تم نے کتنے گناہ بخشوائے، کتنی نیکیاں اپنے پلو میں ڈالیں، کتنا کچھ تم میرے پاس اپنے اعمال کے اندر اضافہ کر کے لے کے آئے ہو۔ یہ اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے، اللہ کے ہم مکلف ہیں، اللہ نے اس چیز کا ہم سے جواب لینا ہی لینا۔ تو ہم نے یہ چیز کا جائزہ لینا ہے کہ ہم اب تک اللہ کے حضور کیا کچھ پیش کر چکے ہیں اور کس چیز کی کمی ہے۔ ان 5 دنوں میں ہم نے یہ کر کے پھر اپنے گناہوں کے اوپر نظر ثانی کرتے ہوئے اللہ کے دامن رحمت کے اندر پھر چھپ جانا ہے، پھر اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو دعائیں کر کر کے، اللہ سے التجائیں کر کر کے اپنی دعائیں اللہ سے قبول فرمانی ہے انشاءاللہ۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان المبارک میں جو کام شدت کے ساتھ نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے اور جن باتوں کی ترغیب ہمیں دی گئی تھی، جن باتوں کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی تھی، وہ کام رمضان میں عبادت کرنے کے ہیں، قرآن پڑھنے کے تھے۔ اور میں اپنے بھائیوں کو پھر کہتا ہوں کہ آج 24واں روزہ ہے، جو بھائی ابھی تک قرآن کا ایک قرآن کی طرف نہیں جا چکے، اصولاً تو آج 24واں روزہ ہے، ایک سپارہ بھی ڈیلی پڑھیں تو 24 سپارے آج تک ہو جانے چاہیے تھے۔ اگر نہیں ہوئے تو میرے محترم بھائیوں، ہم جلد از جلد پڑھ لیں۔ ممکن ہے 29 دن کے رمضان ہوں تو ایک دن 2 سپارے بھی پڑھ لیں، تاکہ نبی علیہ السلام کی اس سنت کے اوپر بھی عمل ہو جائے جو نبی علیہ السلام رمضان میں کم از کم ایک قرآن کا دور ضرور فرمایا کرتے ہیں۔ اس سنت، یہ بھی سنت عمل کرنے کے لیے ہے۔ اور رمضان میں ہمیں بہت سے اور کاموں کی طرف بھی ترغیب دی گئی، گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، متقی پرہیزگار بننے کا حکم دیا گیا، گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، خوب عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، دن میں روزہ رکھ کے لغویات سے بچنے کا حکم دیا گیا، رات کو اللہ کی عبادت کرنے کا، قیام اللیل کا ہمیں حکم دیا گیا، رات کو اللہ کے عرش کو جھنجھوڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ تو ہم نے یہ کام نہیں کیے تو بہت افسوس کی بات ہے، اگر کیے ہیں تو یہ خوشی کی بات ہے۔ ان سب کاموں میں ایک کام جس کی ہمیں ترغیب دی گئی تھی، جس کا ہمیں نبی علیہ السلام نے سنت کے عمل سے ثابت کر کے دکھا دیا تھا، صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا تھا، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بھی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں ایک درہم، ایک روپیہ، جو بھی $1، 1 ریال، 1 درہم، 1 یورو خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے ایک کی بات کی کہ کیونکہ ہر وقت میں سکہ بدلتا رہے گا۔ اللہ ریال کہتا تو درہم کہتا، دینار کہتا، ہمارے پاس نہ ہوتے تو ہم وسوسے کا شکار ہو جاتے۔ تو اللہ نے فرمایا ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة، جو کوئی اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے مثال اس کی یوں دی کہ جو ایک خرچ کرے گا میں اس کو لٹاؤں گا کیسے؟ حبۃ، کسان ایک دانہ زمین میں بوتا ہے، اس سے ایک پودا پیدا ہوتا ہے۔ گندم کی بات ہو رہی ہے، آج کل گندم کی کٹائی ہے نا، عروج پر ہے، بلکہ اختتام کی طرف ہے۔
تو گندم کے دانے کی مثال دی کہ ایک دانے سے ایک پودا پیدا ہوتا ہے، ایک پودے سے پھر 7 سٹے اس کو لگتے ہیں. اب تو ایسے ایسے دانے آگے زیادہ سٹے لگتے ہیں، تو کم از کم فرمایا کہ یہ سٹے 7 لگتے ہیں اور ہر ایک میں 100 دانہ ہوتا ہے، تو 700 گنا دانہ حاصل کرتا ہے. ایک گندم کا دانہ زمین میں بو کے پھر اس کے اوپر محنت کرتا ہے تو اللہ ایک دانے کے بدلے میں اس کو 700 دانے عطا کر دیتے ہیں. فرمایا جو کوئی میری راہ میں خرچ کرے گا ایک چیز تو میں اس کو اتنا ہی دوں گا، 700 گنا دے دوں گا. اللہ یضاعف لمن یشاء، اور میں جس کو چاہوں گا، جس کی ادا دیکھ کے، جس کی نیت دیکھ کے، جس کی دل کے ساتھ محبت دیکھ کے، اپنے ساتھ تعلق دیکھ کے، اس کا اس سے بھی اجر بڑھا دوں گا. واللہ واسع علیم، اللہ جس کو چاہتے ہیں وسیع رزق دے دیتے ہیں، وسعت والا رزق عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور یہ ہمیں حکم دیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، اتنا مال خرچ کرتے جیسے تیز آندھی آ گئی ہو سب کے خلاف ایسے. تو چونکہ مال میں اللہ نے محبت بڑی رکھی ہے، دل نہیں کرتا انسان کا مال کو خرچ کرنے کا، تو اس کی طرف ہمیں خوب ترغیب دی گئی ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں سمجھایا بجایا گیا ہے کہ تم نے میری راہ کے اندر کس طریقے سے خرچ کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، دیکھیں ایک چیز اللہ فرماتے ہیں کہ تم 1 روپیہ خرچ کرو، 700 روپیہ مجھ سے لے لو، بلکہ اس سے زیادہ لے لو. پھر رمضان کی گھڑیوں میں ایک عام نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، تو وہ 700 گنا بھی کتنے 100 گنا بڑھ گیا. وہ دل چاہے اللہ 1000 گنا کر دے، اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے نا. نبی علیہ السلام نے جب جنگ تبوک میں ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا، سیرت کی چند کتابوں میں آیا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک یہودی کی پوری رات مزدوری کرتا رہا، اس کو پوری رات اپنی فصل، یہودی کی فصل کو پانی لگانے کی اجرت میں 4 کلو کھجور ملی یا 4 کلو چھوارے ملے. اس نے 2 کلو اپنے بچوں کی خوراک پیٹ بھرنے کے لیے رکھ دیے، 2 کلو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لا کے پیش کیے. اس مال میں جہاں پر عمر فاروق کا آدھا مال پڑا تھا، ابو بکر صدیق کا پورا مال پڑا تھا، عثمان غنی کا 1000 دینار 1000 تولہ سونا پڑا تھا، کلو کے حساب سے پڑا تھا. عبد الرحمن بن عوف کی ٹنوں کے حساب سے کھجور پڑی تھی اور زیادہ راہ پڑا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا صحابی غریب لے کے آیا ہے، اس کے 2 کلو چھوارے پکڑو، پورے ڈھیر کے اوپر ڈالو. یہ حوصلہ افزائی تھی. ممکن ہے اس سے بھی زیادہ اللہ اس 2 کلو والے کو اجر دے دے جو پوری رات اپنے بچوں کے لیے نہیں کما رہا، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے یہودی کی مزدوری کر رہا ہے. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم 1 دو گے میں 700 گنا دوں گا. اب ہم اعتبار کرنے کو جی نہیں کرتا، پیسہ پیارا ہے. اب اگر ڈبل شاہ ہمیں کہے وزیر آباد سے مر گیا، اللہ اس کے ساتھ جو حساب چاہے وہ کرے، اس نے لوگوں کا پیسہ لیا مشرف دور میں، اور پیسہ ان لوگوں نے وہ ڈبل کر کے اس نے 40 دنوں کے بعد، مہینے بعد ڈبل کر کے دیا. جس نے 1 لاکھ دیا 40 دنوں کے بعد اس نے 2 لاکھ دیے، جس نے 2 وہی دے دیا اس کو 4 دیے، پتہ نہیں کیسے دیے. اور پھر جب اس نے اکٹھا کر لیا پھر اربوں روپیہ لوٹ کے دبئی فرار ہو گیا. تو اس کی بات پر، جھوٹے کذاب فراڈی دنیا دار آدمی کی بات پر ہم نے اعتبار کر کے تجوریاں خالی کر دی، کئی گھر لٹ گئے، لالچ میں مارے گئے، اس کی بات پر اعتبار کر لیا. میرا رب کہتا ہے کہ میں تمہیں 700 گنا دوں گا. ڈبل شاہ صرف 1 کے 2 دیتا تھا، اللہ کہتا ہے 1 کے کئی ہزار گنا دوں گا. اعتبار کوئی نہیں. کیوں اعتبار نہیں؟ کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، توکل کمزور ہے، بے توکلے لوگ ہیں، اللہ پر بھروسہ کوئی نہیں. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اس جیب میں، اس تجوری میں، اس اکاؤنٹ میں اللہ اور ڈال دیتا ہے. نظر نہیں آتا، آمدنیں بڑھ جاتی ہیں، نظر نہیں آتا. اگر آپ نے 1000 اللہ کی راہ میں دیا تو آپ کو اگر 1000 بظاہر نہیں ملتا نظر آیا تو آپ کے ساتھ اللہ یہ کرے گا کہ آپ نے کے اوپر ایسی بیماری آنے والی ہو کہ جو 2000 ڈاکٹر کو دیں گے، اللہ کیا پتہ وہ بیماری کاٹ رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ تو غیرت مند ہے، اللہ سے زیادہ صبر والا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں. اللہ ہمارے پیسے لے کے کھائے گا یارو؟ تو اللہ تو ہم سے لے کے ہم ہی کو لوٹائے گا.
اور اللہ فرماتا ہے من ذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ بھئی یہ مال کس کا ہے؟ ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ یہ مال کس کا ہے؟ یہ جان کس کی؟ یہ دنیا کی عزت، مال و دولت، یہ گاڑیاں اور کچھ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ میرے رب کی امانتیں ہیں، میرے رب کی رحمت دیکھو۔ اللہ پھر بھی کہتا ہے، پہلے خود دیتا ہے، خوب دے کے کہتا ہے اب مجھے قرض دے دو۔ کیسی سبحان اللہ، اللہ کی محبتوں کے کیا کہنے۔ اللہ خود دے رہا ہے۔ اللہ کی بات پر ہمیں اعتبار کرنا چاہیے کہ جو اللہ کو دیں گے اللہ وہ ہمیں ضرور لوٹائے گا، نہ صرف دنیا میں لوٹائے گا بلکہ اس وقت کے لوٹائے گا جب ہمیں ایک ایک ٹکے کی بے تعداد ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، آگے بھیجو گے، من خیر، بھلائی کے کاموں میں سے، مال میں سے، تجدوہ عند اللہ، یہ دنیا میں پرانا پاٹا نوٹ 1000 5000 200 500 کا نوٹ، 20 10 50 100 کا نوٹ پرانا دو گے، نیا دو گے، اللہ اس کو نہیں دیکھے گا کہ میں نے اس کو پرانا نوٹ اس نے مجھے دیا، اللہ دیکھے گا نیت کو کہ اس نے کس نیت سے دیا۔ فرمایا تجدوہ عند اللہ، تم اس نوٹ کو، اس مال کو، اس مال و دولت کو اللہ کے پاس پالو گے، وہ مال تمہارے دیے ہوئے مال سے ہوا خیرن، بہتر ہوگا، او اعظم اجرا، اور بہتری نہیں ہوگا بلکہ اس سے بہت زیادہ بھی ہوگا۔ یعنی ایک تو ہوتی ہے کوالٹی چیز کی، کوالٹی میں بھی بہت اعلیٰ ہوگا، وہ اعظم اجرا، اور جسے کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہوگا۔ فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو کوئی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو فهو یخلفہ، وہ اتنا ہی تمہیں واپس لوٹا دیتا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ ہمیں آتا ہوا نظر نہ آئے یہ الگ بات ہے، سجیدہ ہو کے سوچ کے بیٹھیں گے، ہم دیکھیں کہ ہمارا باپ کیا تھا، ہم کیا ہیں، اتنی سی بات دیکھ لیں۔ ہمارا دادا کیا تھا، ہم کیا ہیں، کیا وہ سہولتیں ہم نے دیکھی جو ہمارے دادا نے دیکھی تھی، کیا ہم نے اس سے کئی گنا اللہ نے نعمتیں نہیں دے دی ہمیں؟ جو ہمارے باپ نے دنیا میں کھایا پیا، شاید اس نے کبھی اچھا لباس نہیں پہنا ہوگا، ہم اس سے زیادہ قیمتی کپڑے پہنتے ہیں، زیادہ سہولتوں والے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ میرے رب کی عطا ہے، میرے رب کی عنایت ہے۔ یہ وہ ہے، فرمایا جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو میں لوٹا کے تمہیں واپس کر دیتا ہوں، اس لیے کہ میں رب ہوں، جیسے ہی تم نکالتے ہو، جہاں سے تم نکالتے ہو وہیں پر میں تمہیں وہی رزق دے دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہر صبح کو 2 فرشتے نازل کرتا ہے، وہ ایک بندے کے پاس آتے ہیں، میرے پاس، آپ کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، سب کے پاس آتے ہیں 2 فرشتے، سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہم اعط منفقا، اللہ جو کوئی بندہ، اگر یہ بندہ تیری راہ میں خرچ کرے، اللہم اعط منفقا، اگر یہ اللہ تیری راہ میں خرچ کرے تو اس کو تو عطا کر، اس کو تو اور عطا فرما دے۔ اور دوسرا فرشتہ دوسرا جو ہے وہ آمین کہتا ہے، اب دوسرا دعا کرتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، کہتا ہے اللہ اگر کوئی بندہ تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، بھلے یہ ہے یا کوئی بھی ہے، اعط ممسکا، جو تیری راہ میں دینے سے رک جاتا ہے، دیتا نہیں، جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کو موت آتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، ممسکن تلفن، اللہ تو اس کو تباہ و برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ اور جو فرشتے دعا کریں یا بد دعا کریں وہ لازماً قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے تو عام طور پہ کسی پہ حسد کرنا جائز نہیں ہے، کسی پہ اس طریقے سے جلن کا اظہار کرنا جائز نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، 2 چیزوں میں تم کسی پر حسد کر سکتے ہو، رشک کر سکتے ہو، قاری القرآن کی تلاوت قرآن، قاری ہے تلاوت کر رہا ہے خوبصورت طریقے سے، تم دیکھ کے کہو اللہ مجھے بھی ایسا قاری بنا دے، اللہ مجھے بھی ایسا حافظ بنا دے، کیسے فر پڑتا جا رہا ہے، کیسے پانی کے بہاؤ کی طرح اس کی تلاوت ہے، کیسے پیارے انداز سے یہ تلاوت کر رہا ہے، اگر تم کہو ہائے کاش اللہ ایسا قاری مجھے بنا دے، فرمایا یہ بھی تمہاری خواہش جائز ہے، تم یہ کر سکتے ہو۔ اور دوسری فرمایا کہ جو مالدار ہو اللہ کی راہ میں وہ ہر وقت خرچ کرتا جا رہتا ہو، اس کے در سے کوئی سوالی خالی نہ جائے، تو تم کہہ سکتے ہو اللہ اس مالدار جیسا مالدار بنا دے، میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں،
میں بھی تیری راہ کے اندر اللہ دوں جیسے یہ دیتا ہے۔ فرمایا یہ حسد جائز نہیں ہے لیکن ان دو بندوں کے لیے جائز ہے۔ اللہ رب العزت، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے بیٹے سن بات کو، انفق علیکا، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کر۔ کیسا زبردست ہے، حکومتوں کا نظام ہے نا، وہ گورنمنٹ کہتی ہیں، حکومتیں کہتی ہیں ہمیں ٹیکس دو، وہ ٹیکس ہمیں تمہیں ریٹرن کریں گے۔ تمہیں کیسے ریٹرن کریں گے؟ تمہاری گلیاں پکی کریں گے، نالیاں پکی کریں گے، تمہیں اچھے ہاسپٹل دیں گے، اچھے کالج تعلیمی ادارے دیں گے، اچھے تمہارے لیے ادارے بنائیں گے، اچھے روڈ بنائیں گے، اچھی تمہیں سہولیات دیں گے، یہ باتیں کہتے ہیں۔ تو وہ پھر اسی طریقے سے لے کے کرتے ہیں، یہ ٹیکس کو ظالمانہ بھی لیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو دل کرتا ہے وہ دے دو، دل کرتا ہے دے دو، تم خرچ کرو جتنا تم مجھ پر خرچ کرو گے، انفق علیکا، میں تم پر خرچ کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، بلکہ قرآن کی آیت میں اللہ نے یہ بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ جو کوئی بندہ میری راہ میں خرچ کرتا ہے سِرًّا وَعَلَانِيَةً، چھپ چھپ کر علانیہ طور پہ، اگر کوئی علانیہ کرتا ہے، جیسے آج ہم انشاءاللہ اللہ کی راہ میں اکٹھا کریں گے، اگر کوئی علانیہ کرتا ہے، نیت اس کی یہ ہے کہ اس کو دوسروں کو بھی دیکھ کے ترغیب ہو، تو پھر علانیہ دینا جائز ہے۔ لیکن اگر دل میں یہ خناس ہو، یہ ریاکاری آ جائے کہ میں دوں گا، لوگ کریں گے بلے بلے بھئی اس نے بڑا نوٹ جیب سے نکالا ہے، بڑے پیسے دیے ہیں، وہ ریاکاری ہے، وہ اعمال کی بربادی ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے مومن کی دونوں نشانیاں بتائی ہیں، خفیہ بھی خرچ کرتا ہے، اعلانیہ بھی کرتا ہے۔ اعلانیہ کرتے ہوئے نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ قبول کر لے، شاید اس سے دوسروں کو بھی ترغیب ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جو کوئی خفیہ اعلانیہ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ، تو وہ خرچ نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ کے ساتھ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ تجارت اور بزنس کر رہے ہوتے ہیں۔ یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایسی تجارت ہے، تم دنیا کے کاروبار کرتے ہو، گھاٹے آ جاتے ہیں، نقصان آ جاتے ہیں، چیز چوری ہو جاتی ہے، دکان کو آگ لگ جاتی ہے، کاروبار نہیں چلتا، کرائے خرچے سارے دیکھ کے لٹ لٹا کے گھر پہ بیٹھ جاتے ہو، خدا نہ خواستہ ڈاکہ پڑ جاتا ہے۔ یہ تجارتوں میں خسارہ بھی ہوتا ہے، فائدے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کی تجارت واحد ایسا کام ہے جس تجارت میں کوئی خسارہ نہیں، لن تبور، اس میں کوئی خسارہ، کوئی گھاٹا، کوئی کمی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ، جو کوئی تم میں سے کوئی ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، من کسب طیب، نیک کمائی سے، حلال کمائی سے، مشکوک کمائی سے نہیں، حرام کمائی سے نہیں، اللہ کی بغاوتوں کو پھلانگ کر، ناجائز کمائی نہیں، سود کا پرافٹ نہیں، کوئی اور مشکوک کمائی نہیں، خالصتاً محنت کا کمایا ہوا، خالصتاً رزق حلال کمایا ہوا۔ فرمایا من کسب طیب، نیک کمائی سے خرچ کرتا ہے، ولا يقبل اللہ الا الطیبہ، اس لیے وہ نیک کمائی سے خرچ کرے کہ ولا يقبل اللہ الا الطیبہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاکیزہ ہی کو قبول کرتا ہے، اللہ پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے، حرام مشکوک گندے مال کو قبول نہیں کرتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُقْبِلُهَا، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ یقبلها، اس کو لیتا ہے بیمینہ، جو ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اللہ کا ہاتھ آگے آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، حالانکہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، ان اللہ، اللہ تعالیٰ جو غنی ہے اور ہم اس کے فقیر ہیں، اللہ غنی ہے اور واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ فرماتے ہیں میں غنی ہوں، میں تمہارا رب غنی ہوں، تم میرے فقیر ہو۔ لیکن یہاں پر الٹی کام ہے، اللہ کیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں جو کوئی میری راہ میں ایک کھجور دے دیتا ہے، ایک کھجور یا کہہ لیں گے 1 روپے کی کھجور ہو، وہ میری راہ میں دیتا ہے رزق حلال سے، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ، اللہ اپنا ہاتھ ایسے کر لیتا ہے، ایسے ایسے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو دینے والا ہاتھ پسند ہے، لینے والا ہاتھ پسند نہیں۔ لیکن اللہ کیا کرتے ہیں، اللہ اس مال کو لینے کے لیے، اپنے بندوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بندوں کا دل ٹھارنے کے لیے، اللہ کہتے ہیں او میرے بندے دے، مجھے دے، کچھ زیادہ مال نہیں، ایک کھجور ہی ہے دے۔ اللہ بیمین ہی، دایاں ہاتھ آگے کرتے ہیں، ثم یربیہا لصاحبہا،
اس کو لے کے اللہ اس کی پرورش کرتے ہیں، اللہ اس کو پالتے پوستے ہیں، جیسے ماں ایک بچے کو پوستی ہے، جیسے ایک بچہ گائے کا پیدا ہوتا ہے، بکری کا پیدا ہوتا ہے، ہم اس کو سردی گرمی سے بچا کے اس کی خوراک کا بندوبست کر کے اس کو پالتے پوستے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ وہ تمہارے مال کو ایسے اللہ پرورش کرتا ہے، کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم اپنے بکری کے بچے کو یا گائے کے بچڑے کی تم پرورش کرتے ہو، حتی تکون مثل الجبل، تم اپنے گائے کے بچڑے کو پال پال کے بڑا کر دیتے ہو، اللہ تمہاری کھجور کے ایک ٹکڑے کو دیے ہوئے پہاڑ کی مانند کر دیتا ہے۔ یہ ہے میرا رب۔ خدا کی قسم تم معبود ڈھونڈتے پھرتے ہو اور تم اللہ کے شریک بناتے پھرتے ہو، اللہ جیسا تمہیں کون ملے گا؟ یہ دنیا کے پیر ہماری زندگی بھر کی کمائیاں کھاتے رہتے ہیں، ان کے بچے سونے کے چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں، مرید کے گھر میں فاقے کرتے ہیں۔ میرا رب وہ ہے جو کہتا ہے کہ تم میری راہ میں جو دو گے تو میں کئی لاکھ کروڑ گنا تمہیں دے دوں گا۔ اللہ ہمارے مال کو اس طریقے سے قبول کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ مال کو کمی نہیں کرتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی تھی، عید کے دن ان کو حکم دیا جاتا کہ جہاد فنڈ کے لیے، اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ مال کے لیے تم کپڑا لے جاؤ، ادھر عورتیں عید کی نماز پڑھ رہی ہیں ان کے پاس بھی جاؤ، اور یہاں مرد ہیں ان کے پاس بھی جاؤ، کپڑا بچھایا جاتا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا کرتے، اکٹھا کیا کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا انفق بلالو، اس لیے یہ ان کو حدیث سنا دی کہ وہ جہاں جہاں جاتے ہیں اس حدیث کی ضرورت پڑے تو اس کو بیان کرے۔ اور حدیث کیا فرمائی؟ انفق بلال، اے بلال اللہ کی راہ میں خرچ کر، ولا تخش من ذی العرش اقلالا، تم اس عرش والے رب کی طرف سے اپنے مال میں کمی کی وجہ سے نہ ڈرنا کہ تمہارا مال کم کر دے گا۔ اس کے خزانے مالوں سے بھرے پڑے ہیں، اتنے بھرے پڑے ہیں کہ کائنات کے تمام انسانوں کو دے دے، ان کی خواہش تمنا کے مطابق دے دے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہوگا، یہ سورج جو کروڑوں میل اربوں میل ہم سے آج دور ہے نوری سالوں کی بنیاد پر، وہ قیامت کے دن آقا نے فرمایا ایک میل کے قریب آسمان سے سورج قریب آ جائے گا، اور اس سے اس گرمی میں ہم سے دھول میں نہیں کھڑا جاتا، پسینے سے تر شرابور ہو جاتے ہیں۔ آقا نے فرمایا اس دن جب سورج ایک میل تک نزدیک آ جائے گا، آنے کے بعد پھر لوگ گرمی میں ہوں گے، اس وقت گرمی کیسی ہوگی؟ فرمایا کسی کو اپنے گناہوں کے اعتبار سے عمل ہوں گے، کوئی گھٹوں گھٹوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ہوگا، کوئی کمر کے بل ہوگا، کوئی گردن تک سینے تک ہوگا، اور کوئی منہ تک اس کے ہونٹ نیچے والا ہونٹ اپنے ہی پسینے کے اندر پھنسا ہوا ہوگا، ڈوبا ہوا ہوگا، اتنا پریشان ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت جب بندے کو اس دھوپ کی ضرورت ہوگی، شدید گرمی کے عالم میں 2 ٹن اے سی کی ضرورت ہوگی، ٹھنڈی پسینے کو اڑا دینے والی ضرورت ہوگی، تو فرمایا بندے کا صدقہ اس وقت چل کے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیت کے مطابق دیا ہوا مال، اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو دیکھیں گے، جانچیں گے، امتحان لیں گے اور دیکھ کے فیصلہ کریں گے کہ اس بندے نے دنیا میں میری راہ میں خرچ کیا تھا، اس نے اتنا خرچ کیا تھا، اتنا مال کیا تھا، اس کے اعتبار سے اللہ پسینے کو حکم دیں گے، پسینہ دفع دور ہو جائے گا، بندہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے آ جائے۔ اس وقت چاہیے کہ نہیں چاہیے دھوپ میں؟ سایہ بڑا چاہیے۔ اللہ کی قسم بھائیو، اللہ سے دعا کیا کرو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماؤ۔ یہ گرمیوں میں کسی دن جون جولائی کی تپتی کڑکی ہوئی دھوپ کے اندر کھڑے ہو کے دیکھنا، جب سر سے پاؤں تک پسینہ آئے، وہ تصور کرنا کہ قیامت کے دن جب سورج یہ جو آج اربوں میل دور ہے وہ قریب آ جائے گا تو اس وقت ہمارا کیا بنے گا، کیسے ہمارے ساتھ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بندہ اپنے جتنا صدقہ دیا ہوگا اتنا اس کو اللہ سایہ دے دے گا، اور یہ سایہ اتنا زبردست ہوگا، پھر اس کو ضرورت ہوگی ان میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا جس کا دایاں ہاتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بائیں کو بھی نہیں پتا چلتا اس نے کس کو کتنے پیسے دیے ہیں، تو جس کو بتانا ہوتا ہے وہ جان رہا ہوتا ہے۔ تو خفیہ طور پہ بھی صدقے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے فوائد بتائے ہیں، اللہ نے قرآن میں بھی بتائے ہیں۔ سورہ توبہ ہے،
11वें सिपारे का दूसरा रुकू है। अल्लाह फरमाते हैं खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्की बिहा व सल्लि अलैहिम। ऐ नबी, अपने सहाबा इकराम से, मुसलमानों से माल लीजिए, माल पकड़िए। माल क्या क्या होगा? खुज़ मिन अमवालिहिम, इनसे माल लीजिए, सदक़तन, सदका लीजिए, तुतहिरुहुम, इनको पाक कर देगा, व तुज़क्कीहिम, और इनको पाकीज़ा कर देगा, इनके माल को पाक कर देगा। इस आयत में फरमाया नबी, इनसे आप माल लेते हैं, इसके फायदे आसमान से मैं 3 देता हूं। कौन से फायदे? सबसे पहला फायदा ये है, ये आपको अल्लाह की राह में माल खर्च करने के लिए आपको माल देते हैं। पहला फायदा, इनके गुनाह माफ। दूसरा फायदा, इनका माल जो है, इनके माल को गंदगी से पाक कर देता हूं। जैसे गंदुम से जौ निकाल के, राड़ निकाल के, पत्ते निकाल के, पंखे के आगे खड़ा करके छलने से, डबल डबल छलने से अपनी गंदुम साफ करवाते हो, गंदगी निकलवाते हो, अल्लाह की कसम, अल्लाह की राह में माल देने से अपना माल पाकीज़ा, साफ सुथरा, शफाफ, साफ सुथरा, पाकीज़ा हो जाता है। अगर ये नहीं देते, जैसे गंदुम से गंदगी नहीं निकालेंगे, वो खाने के काबिल नहीं होगी। वो माल जो अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया जाता, जो अल्लाह की राह में नहीं दिया जाता, जो ज़कात नहीं दी जाती, जो उशर नहीं दिया जाता, जो खैरात नहीं की जाती, जो सदका नहीं दिया जाता, वो माल ऐसे ही नापाक, गंदा, गलीज होता है। अल्लाह को ना ऐसे बंदे की जरूरत है, ना ऐसे माल की जरूरत है। फरमाया दूसरा फायदा, जब ये माल निकालते हैं अल्लाह की राह में, तो इनको फिर मैं क्या करता हूं कि इनके मालों को पाक कर देता हूं। तीसरा बड़ा फायदा दे देता हूं कि इंसान के दिल में, नफ्स में जो माल की मोहब्बत है, जो माल की चाहत है, जो माल के लिए बुखल है, दिल नहीं करता, छुपा छुपा के मालों को रखता है, माल को रखता है। फरमाया कि इस माल की मोहब्बत इनके दिल से खुरच देता हूं, फिर ये माल के ऊपर मल मार के नहीं बैठे रहते, माल की मोहब्बत इनके दिल से मैं निकाल देता हूं। ये तीसरा बहुत बड़ा इनाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सदक़तु लतुदफ़िउ अन अहलिहा हर्रल क़ुबूर, ये सदका जो तुम अल्लाह की राह में देते हो, ये अल्लाह के गुस्से की आग को भड़कते हुए बुझा देता है। अल्लाह को गुस्सा है हम पर, हमने कोई नाफरमानी कर ली, बदमाशी कर ली, अल्लाह ताला के अहकामात से हमने मुंह मोड़ लिया, ग़ीबतें कर दी, ज़िना कर लिया, चोरी कर ली, सूद खा लिया, ये गुनाह बड़े बड़े अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं, अल्लाह का गुस्सा यकदम बुझ जाता है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, और फरमाया कि ये सदका जो तुम अल्लाह की राह में, और याद रखो सदका, लोग पूछते हैं, अक्सर सवाल करते हैं, जी सदका फलां को दे सकते हैं? ओ भाइयों, सदका वो माल है जो आप अल्लाह की राह में देते हैं। सदका हर वो माल है जो आप अल्लाह की राह में देते हैं। अल्लाह की राह में जिसको चाहें दें, मुस्तहिक दें। आपके घर पे मेहमान आता है, उसको खाना खिलाते हैं, वो भी अल्लाह सदका लिख लेता है। आप मुसलमान भाई से मुस्कुरा के मिलते हैं, अल्लाह ये भी सदका लिख लेता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अपने बीवी बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाता है, अल्लाह वो भी उसका रोजाना सदका लिखते हैं। अपने बीवी बच्चों पे रोजाना 1000 रुपए की उसने हंडिया पकाई, फल फ्रूट अफ्तारी लेके आया, अल्लाह ताला उसका 1000 का सदके का अजर लिख देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो हमें अजर देने पर तुले बैठे हैं, हम क्यों नहीं तुले हुए अजर लेने पे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सदका वो है अन अहलिहा हर्रल क़ुबूर, जो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, कब्र के अंदर जो उसको आग की खिड़की खोली जाएगी, उसके गुनाहों की वजह से, सवालों के जवाब में नाकामी की वजह से, गुनाहों की वजह से, जब उसके जहन्नम की खिड़की खोल के उसको आतिश आ रही होगी, आग आ रही होगी, तपिश आ रही होगी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर इस बंदे ने अल्लाह की राह में कुछ माल खर्च किया होगा, अल्लाह वो खिड़की इस सदके की वजह से बंद कर देगा। कितना बड़ा इनाम, कितना बड़ा नजारो अल्लाह का इनाम है। ये बातें सुन के इनको खुदारा याद भी किया करो। मेरी तमन्ना ही है 18 साल से आपकी खिदमत करते हुए, मेरी तमन्ना ही है, मेरी ख्वाहिश ही है जो आज तक पूरी नहीं हुई। मेरा दिल करता है कि कभी आप हमें कहें कि जी आपने अल्लाह के कुरान की ये आयत सुनाई थी, वो दिन गया, आज इतने हफ्ते, इतने साल, इतने महीने, इतनी मुद्दत बीत गई, हमने उस आयत को सीने से लगाया, उस पर अमल करते हैं। आपने हमें ये हदीस सुनाई थी, उस हदीस के ऊपर मैंने उस दिन अज़म
عزم کر لیا تھا کہ زندگی رہتی ہے نہ رہے، رہتی ہے رہے، نہیں رہتی تو نہ رہے۔ ہم نے آپ سے حدیث سنی تھی، اس نبی کی حدیث کو ہم نے سینے سے چمٹا کے رکھا ہے، اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ میری یہ خواہش ہی ہے، پتہ نہیں یہ خواہش بھی وہی ہے کہ جس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، پتہ نہیں پوری ہوگی نہیں ہوگی۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، یہ سارا کچھ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ہم عمل کر لیں، خدا را عمل کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو کہا تھا اعملی یا فاطمہ، اعملی یا فاطمہ، اعملی یا فاطمہ، اے فاطمہ تو محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، تو محمد کے دل کا جگر کا ٹکڑا ہے، تو دل کا سکون ہے، تو محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن یاد رکھنا اگر تو جنت میں جائے گی، اگر تیرا حساب کتاب ہوگا تو اس وجہ سے ہوگا جو تو خود عمل کر کے آئی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں صحابہ کرام کی مثالیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کیسی شاندار ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں جیش العسرہ جنگ تبوک کا اعلان ہوا تو نبی علیہ السلام نے جب جہاد فنڈ کی اپیل کی تو ہم وہ لینے کے لیے اپنے گھروں میں دوڑے اور کہتے ہیں میں اپنے دل سے باتیں کرتا جا رہا ہوں کہ آج ابوبکر صدیق ہمیشہ مجھ سے بڑھ جاتے ہیں، آج عمر خطاب کا بیٹا ان کو آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے مال کو رڑے میدان میں رکھا، دو حصے کیے، ایک حصہ اٹھایا نبی کے قدموں میں رکھ دیا اور آج میں بڑے فخر سے سر اٹھا کے چلا آ رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج میں نے اپنے اللہ کو خوش کر دیا، رسول کو خوش کر دینا ہے، جو مال تھا اس کا نصف دے دیا۔ اور بھائیوں کہنے کی باتیں بڑی آسان ہے، دینا بڑا مشکل ہے۔ گھر کے مال کو کبھی ہم دو حصوں میں تقسیم کریں، اللہ کی قسم ہم اس کا 1000واں حصہ بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیتے۔ عمر فاروق کہتے ہیں میں آدھا مال لے آیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ابوبکر صدیق پورے گھر کا سامان اٹھائے نبی کے قدموں میں رکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں ابوبکر کیا کچھ لے کے آئے ہو؟ سارا کچھ ہی اٹھا لائے ہو، کچھ گھر پہ بھی چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جو تھا لے آیا ہوں، گھر میں اللہ رسول چھوڑ آیا ہوں۔ عمر کہتے ہیں وہ دن میں نے سوچ لیا کہ خطاب کا بیٹا ابو قحافہ کے بیٹے سے جیت نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جو جنت اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، جنت کے دروازوں میں سے ایک باب الصدقہ بھی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے، جن کو کہا جائے گا ہاں بھائی مسجد میں دینے والے، جہاد میں دینے والے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنے والے کون تھے؟ جو دنیا میں مال دیتے تھے، آؤ 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 یہ جنت کا دروازہ تمہاری راہیں تک رہا ہے۔ فرمایا وہ اس کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک خاتون آئی ام درا رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کو لا کے 1,00,000 درہم دیا کہ یہ آپ کی خدمت ہے، آپ مالک ہیں جو چاہے کریں۔ اما جی عائشہ صدیقہ روزے سے تھی، سارا 1,00,000 درہم یا دینار جو بھی تھے وہ اٹھائے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ ام درا حیرت سے دیکھتی رہ گئی کہ میں نے اگر اللہ کی راہ میں مسجد میں دینے ہوتے تو میں خود دے دیتی، میں نے تو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، آپ ہماری ماں ہیں، ہمارے نبی کی چہیتی بیوی ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں دیے تھے، چلو آپ سارا کچھ خرچ کر دیتی، کچھ روپے تو رکھ لیتی، کچھ مال تو رکھ لیتی۔ افطاری کا سامان میں دیکھ رہی ہوں آپ کا کچن خالی ہے، آپ کے گھر میں کھجور بھی نہیں ہے، شام کو افطاری کس سے کرنی تھی؟ تو اللہ اکبر، میری ماں کہتی ہے، تیری ماں کہتی ہے، مومنوں کی ماں کہتی ہے، اللہ اکبر، ان کو ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں تھی دنیا کے مالوں سے۔ کہتی ہیں ام درا اگر تم پہلے یاد کراتی تو میں کچھ رکھ لیتی، تم نے یاد ہی نہیں کرایا، چلو اللہ کی راہ میں جا۔ یہ ہے میری ماں کی مثال، یہ ہماری آج کی بیٹیوں کے لیے ہے، آج کی ہماری بیویوں کے لیے ہے، آج کی ہماری بہنوں کے لیے مثال ہے، یہ آج کی ہماری ماں کے لیے مثال ہے۔ اور عمر فاروق کی، عثمان غنی کی، عثمان غنی نبی علیہ السلام کی گود میں 1,000 دینار لے کے آئے، سونے کا سکہ لے کے آئے، کپڑا سارا گٹھڑی باندھی ہوئی لے کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھوں سے دینار اٹھائے، کبھی اوپر کر رہے کبھی نیچے کر رہے، اور کہتے ما ذر عمل بعد اليوم عثمان ابن عفان، اگر آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ کرے، یہ نیکی اللہ کو اتنی پسند آ گئی، کسی نیکی کی ضرورت ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں کبھی غور سے سوچیں، اللہ کی قسم ابھی سوچیں، خطبے کے دوران سوچیں، کیا کیا ہمارے پلے ایسی نیکی ہے کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کو کہہ سکیں اللہ عثمان کا ویسے عمل تو نے پسند کیا تھا، اللہ میں بھی ایک ٹوٹا پھوٹا چھوٹا سا عمل، نکو سا عمل، چھوٹو سا عمل کر کے آیا تھا، اللہ میرا وہ عمل خالصتاً تیری رضا کے لیے تھا۔ کیا ہمارے پلے ایسی نیکی ہے؟ اور میرے
محترم بھائیوں ہمارے دامن میں کوئی ایسا عمل ہے کہ کل اللہ کو کہے اللہ یہ کام کیا تھا تیری رضا کے لیے، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، اللہ مجھ پر یہ مصیبت آ گئی، اللہ مجھ پر یہ پریشانی آ گئی، اللہ اس رضا کو اگر تو جانتا ہے کہ وہ کام تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اللہ اس کام کی برکت سے میری مصیبت کاٹ دے، شاید ہمارے دامن خالی ہو بھائیوں، شاید دامن ہمارے خالی ہو۔ ہمارے سفید آ گئے، ہماری عمریں 40 سال سے اوپر ہو گئی، 60 70 سال ہو گئی، کبھی نہیں سوچا، غور و فکر نہیں کرتے، اپنے بیٹوں کو باہر بھیجنے کا فکر ہے، ان کے لیے روپیہ ٹکا لوگوں سے لیں گے، ان کے لیے مال اکٹھے کریں گے، ویزے بنوائیں گے، پاسپورٹ بنوائیں گے، ویزے خریدیں گے، سارا کچھ کریں گے، کاروبار بزنس بنا کے دیں گے، اور جو آخرت کا گھر ہے، جو آخرت کا بزنس ہے، جو آخرت کی تجارت ہے، اس کا ہمیں فکر کیوں نہیں ہے؟ میرے محترم بھائیوں، جو کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، ہمارے اوپر نہیں کرتا، ہمارے لیے نہیں کرتا، اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ قیامت کے دن جو لوگ جنت میں جائیں گے، جہنمی ان سے پوچھیں گے، ہاں جو جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے تمہیں جہنم میں کیا چیز لے کے آئی، جو اور باتیں بیان کریں گے اس میں سے ایک یہ بات بھی کہیں گے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ محترم بھائیوں، ہمیں حدیث میں سینے پر نماز باندھنے کا حکم دیا گیا ہے، جیب پر ہاتھ رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ کی قسم جیب پر ہاتھ رکھنے کا حکم نہیں دیا، ہم نے جیبوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ ہم موقع بناتے ہیں کہ کہیں بس بچنا ہی پڑے، نہ اللہ کی راہ میں دینے پڑے، اور جیسی نیت جیسے کونے والے ایسے کھانے والے۔ میرے بھائیوں، اگر ہماری نیتیں یہی ہیں، اگر سوچیں یہی ہیں، تو کل اللہ سے اجر بھی ہم نے ایسا ہی لیا۔ جو کوئی کنجوسی کرے گا، اللہ فرماتے ہیں سورہ محمد کی آخری آیت، جہادی سورت ہے، سبحان اللہ، ہاں انتم ہؤلاء تدعون، لوگوں جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل، تمہارا جو ہے ہاتھ وہ جیبوں کی طرف جانے لگتا ہے، نہ نکلے، نہ ہی نکلے تو ٹھیک ہے، جس میں 10 کے نوٹ ہیں وہی نکلے، فمنکم من یبخل، تم میں سے بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فإن من یبخل فإنما یبخل عن نفسه، جو کوئی بخیلی کرے گا اپنے لیے کرے گا، اللہ کو ایسے گندے مال کی، بے دلی سے لیے ہوئے مال کی ضرورت نہیں۔ آخری بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ کی راہ میں غریبوں کو دیتے ہو، مسجد کو دیتے ہو، جماعت کو دیتے ہو، امام کو دیتے ہو، مؤذن کو دیتے ہو، خادم کو دیتے ہو، کسی کو دیتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لا تبطلوا، اس مال کو برباد نہ کر دو، کس وجہ سے؟ بالمن، احسان جتا کر، بھائی ہم نے وہ دیا تھا تب مسجد کی یہ چیز ہوئی تھی، ہم نے نہیں دیا، ہم دینے والے تھے، ہے یہ تم نے جتایا، ریاکاری کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جن 3 بندوں پر جہنم کی آگ کو حرام کیا ہے، ان پر یہ بندہ بھی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دیکھا دیکھی خرچ کر دیتا ہے، لیکن پھر تانا دینے کا کوئی موقع خالی نہیں کرتا، کہتا ہے کئی سال بیت جائیں، کئی مہینے بیت جائیں، اور تو وہی نہیں، تیرے بیٹے کی شادی میں میں نے تجھے 500 روپیہ 10,000 5,000 دیا تھا، تانا دینا، مہنہ دینا، اپنے اعمال کو برباد کرنا ہے۔ اللہ کو ایسے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم میری راہ میں خرچ نہیں کرو گے، تمہیں مار کے نئی قوم لے آؤں گا، جو گناہ کرے گی، نیکیاں کرے گی، اس کو گناہوں کی معافی مانگے گی، اس کو زندہ رکھوں گا، جو میری راہ میں خرچ کرے گی اس کو بھی زندہ رکھوں گا۔ تو میرے محترم بھائیو، آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک ریت بن چکی ہے، ایک روایت ہے ہماری کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم رمضان کے ہر آخری جمعے کو اپنے اس گھر کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، اپنے ذات کے لیے نہیں میرے محترم بھائیوں خرچ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی سارے اٹھیں اور بھرپور طریقے سے مسجد کے اندر، اوپر سے ہماری بہنیں بیٹیاں بھی، اور آپ بھی جن کے پاس نہ ہو دوسروں سے لے کے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ سب سے پہلے انشاءاللہ میں آغاز کرتا ہوں، اللہ اس ہمارے اعمال کو، عمل کو، پیسے کو، رزق حلال کو قبول فرما لے۔ اٹھے میرے بھائیوں، جزاک اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی جو فضیلت میں بہت سی چیزیں بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآن میں تائید کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ نہیں کرتے، تو قیامت کے دن اللہ ان کے سونے چاندیوں کو اللہ تعالیٰ مہر لگائے گا، جہنم کی آگ میں ڈال کے اس کی مہر بنائے گا، مہر بنانے کے بعد ان کی کمر، پیچھے کمروں کے اوپر ٹھوکے گا، مہریں لگائے گا، اور اللہ فرمائے گا فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اس مال کو تم چکھو جو دنیا میں مال اکٹھا کرتے تھے، میری راہ میں دیتے نہیں تھے، اس مال کے مزے چکھو، اور یہ مزے جہنم میں چکھنے ہیں یا پھر جنت میں چکھنے ہیں؟ جنت میں چکھنے ہیں تو دل کھول کے لینا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔